بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے 12ویں جماعت گلزار اردو، اور اس کا پہلا چیپٹر ہے سیرت محمدی کی جامعت، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں سید سلیمان ندوی۔ تو اگر آپ لوگ ابھی تک میرے چینل پہ نئے ہیں اور اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چیپٹر میں سوالات ہیں، درست جوابات پہ نشان لگانا ہے، اور اس کے مصنف جو ہیں سید سلیمان ندوی کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور خلاصہ کریں گے اس کا۔ تو پہلے اس کے کوشچن آنسر کر لیتے ہیں۔ سیرت محمدی کی جامعت۔ پہلا سوال ہے کہ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ تو خدا کی محبت اور پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے کیا تدبیر بتائی ہے؟ خدا کی محبت اور پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے کہ اس مذہب کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے خدا کی محبت اور پیار کا مستحق بننے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عملی تفسیر ہیں، لہٰذا ان کی اطاعت و پیروی کر کے ہم خدا کی محبت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر کیا دیکھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ تو جواب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر اسلام کو مکہ کی طرف کوچ کا حکم فرمایا تو حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر دو تاکہ سارا لشکر ان کے سامنے سے گزرے اور وہ اسلامی لشکر کی شان و شوکت دیکھ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب مختلف قبیلوں کے 10,000 مجاہدین پر مشتمل اسلامی لشکر رنگ رنگ کے جھنڈوں تلے مکے میں داخل ہو رہا تھا تو اسے دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ تمہارا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بادشاہی نہیں بلکہ خدا کی عطا کردہ نبوت ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ عدی بن حاتم نے کیسے اسلام قبول کیا؟ بیان کیجیے۔ تو جواب ہے کہ عدی بن حاتم قبیلہ طے کے ایک رئیس اور مشہور حاتم طائی کے فرزند تھے۔ وہ مذہباً عیسائی تھے۔ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو صحابہ کرام کی عقیدت مندی جہاد کا ساز و سامان دیکھ کر ان کی مذہب تبدیل کرنے کے فیصلے میں دقت ہوئی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ اس دوران مدینے کی غریب لونڈی حاجت لے کر دربار میں حاضر ہوتی ہے اور علیحدگی میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں کہ دیکھو، مدینے کی جس گلی میں کہو تمہاری باتیں سن سکتا ہوں، یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اتنا جاہ و جلال اور شان و شوکت ہونے کے باوجود ان کی عاجزی، تواضع اور خاکساری دیکھ کر عدی بن حاتم فوراً ان کی پیغمبرانہ شان کو سمجھ جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کن سلاطین و امراء کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ کیے گئے؟ جواب اس کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل قیصر روم، خسرو پرویز شہنشاہ ایران، مقوقس عزیز مصر، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، شام کے رئیس حارث غسانی اور رؤسا یمامہ کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ کیے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جامعت اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عظیم ہستی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی انسان کے ساتھ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے سب سے آخری پیغمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ ان سے ہی ساری دنیا میں مکمل اسلام پھیلا۔ ان کے اخلاق کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ان کی خوش اخلاقی نے ہی سب کے دلوں کو جیت لیا اور کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ بلا شبہ مسلمانوں تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عمدہ نمونہ ہیں۔ وحی الہی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کامل ہو گئی۔ سلام میں پہل کرنا، دوسروں کا ادب کرنا، بچوں سے محبت سے پیش آنا، دوسروں کو دیکھ کر مسکرا دینا، عورتوں کا احترام کرنا، یتیموں سے نرمی سے پیش آنا، غریبوں کی مدد کرنا اور جانوروں تک پر رحم کرنا، یہ وہ چند باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو انسانوں کے لیے ایک ایسا نمونہ بنا دیتی ہیں جن پر عمل کر کے
ہر انسان اپنے کردار اور سیرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اب اس کا خلاصہ کرتے ہیں تو ہم اس میں حوالے سبق دیں گے۔ اس سبق میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کے مصنف سید سلمان ندوی ہیں۔ یہ سبق ان کے خطبات کی کتاب خطبات مدارس سے ماخوذ ہے۔ مصنف کا تعارف ہے کہ علامہ سید سلمان ندوی نومبر 1884 میں ضلع پٹنہ کے قصبہ دسنا میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بلند پایہ عالم، مورخ، مصنف اور مدبر تھے۔ وہ علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ ان کی تصانیف میں سیرت النبی حصہ، سوم تا ششم، خطبات مدارس، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ اور حیات شبلی شامل ہیں۔ علامہ سلیمان ندوی کو شعر و سخن کا بھی شوق تھا۔ ان کا شعری مجموعہ ارمغان سلیمان کے عنوان سے شائع ہوا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ان کو نشان سپاس سے نوازا۔ ان کا انتقال 1953 میں ہوا۔ خلاصہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے خدا کی محبت اور پیار کا مستحق بننے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس مذہب کے بانی کی پیش کی ہوئی نصیحتوں پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے خدا کی محبت اور پیار کا مستحق بننے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ ان کی اطاعت اور پیروی کر کے ہی ہم خدا کی محبت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ان کی طرز زندگی میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی حاکم ہوتا ہے تو کوئی محکوم، کوئی امیر ہوتا ہے تو کوئی غریب، کوئی تاجر ہوتا ہے تو کوئی خریدار، اور کوئی استاد ہوتا ہے تو کوئی شاگرد۔ ان سب کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ عملی نمونہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی رہے اور محکوم بھی، مالدار بھی رہے اور غریب بھی۔ آپ فتح مند بھی ہوئے اور شکست بھی کھائی، مگر نہ کبھی کسی چیز پر غرور کیا اور نہ کبھی کم ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ بطور شوہر، استاد، حاکم، تاجر، فاتح، واعظ، قاضی اور ثالث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں زندگی کا ہر نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اتنی جامع ہے کہ اس میں ہر کسی کے لیے، چاہے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی طبقے سے ہو، روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ایک عملی نمونہ موجود ہے۔ ہر طبقے کا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کی ذات میں تمام انبیاء کرام کی سیرتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار بہترین تھے۔ غرض زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا جاہ و جلال دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ سمجھ بیٹھا۔ اسی طرح عدی بن حاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے باوجود خاکساری اور تواضع دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جامعیت دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا، اور آپ کی اطاعت میں اللہ کی خوشنودی اور اطاعت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ ہمارے سوال جواب، خلاصہ اور مصنف کا تعارف ہو گیا۔ اب ہم اس کی خالی جگہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ درست جواب پر نشان لگانا۔ تو سنت نبی کے لغوی معنی ہے راستہ، پیروی، نشانی، ہدایت۔ تو اس میں ہوگا راستہ۔ اسلام تمام انسانوں کو دعوت اتباع دیتا ہے، امیر کی، صوفیہ کی، سنت نبوی کی یا فقراء کی۔ تو ہم یہاں کہیں گے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صلح حدیبیہ مرتب ہوئی 5 ہجری میں، 6 ہجری میں، 7 ہجری میں یا 8 ہجری میں؟ تو اس میں آئے گا 6 ہجری میں۔ ابو سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کہا اس کی وجہ تھی لاتعداد جھنڈے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی کثیر تعداد، قبائل عرب کا جوش و خروش یا لشکر اسلامی کے نعرے۔ تو اس میں آئے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی کثیر تعداد۔ فتح مکہ کے دن مختلف قبیلوں کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمولیت ظاہر کر رہی تھی۔ اسلام سے قبیلوں کی دوستی، اسلام کی وسعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جامع اخلاق، اسلام کی آفاقی عظمت۔ اس میں آئے گا اسلام کی آفاقی عظمت۔ تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں